السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی چیز کی کہانی جو پہلے تو بہت کڑوی تھی لیکن پھر سب کی پسندیدہ بن گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ بھائی ایک معمولی سا کڑوا پتا دنیا بھر کا پسندیدہ مشروب کیسے بن گیا؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو جناب، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے بہت بہت عرصہ پہلے، قدیم چین میں۔ وہاں ایک بادشاہ تھے اور ان کو ایک بڑی عجیب سی پریشانی تھی، نیند بھری پریشانی۔ اب ہوا یہ کہ ایک صبح بادشاہ سلامت بہت تھکے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں تھیں کہ بس بند ہوئی جا رہی تھیں، لیکن کام کا تو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اب شاہی کام بھلا کہاں انتظار کرتے ہیں؟ انہیں تو فوراً کسی مدد کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے فوراً اپنے سب سے عقل مند مددگار یعنی شاہی طبیب کو بلوایا۔ امید یہی تھی کہ بھئی طبیب صاحب کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی جادوئی حل ہوگا اس نیند کو بھگانے کا۔ طبیب صاحب نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، کچھ سوچا اور ایک خیال ان کے ذہن میں آیا۔ لیکن خیال کچھ ایسا تھا جو بادشاہ کو بالکل بھی پسند نہیں آنے والا تھا۔ انہوں نے کچھ سوکھے گہرے رنگ کے پتے نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کیے اور مشورہ دیا کہ ان کو چبانے سے نیند اڑ جائے گی اور سارا کام بھی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جیسے ہی ایک پتا منہ میں رکھا، اف وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ فوراً اسے تھوک دیا اور چلائے، یہ پتے تو اتنے کڑوے ہیں کہ کھائے ہی نہیں جا سکتے۔ اب ایک طرف تو طبیب صاحب سمجھا رہے تھے کہ حضور یہ پتے کام ضرور کریں گے، لیکن دوسری طرف بادشاہ سلامت تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، میں اتنی بری ذائقے والی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ وہ ذائقے پر اتنے غصے میں تھے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ بادشاہ نے غصے میں آ کر طبیب کو ایک بہت ہی خوفناک دھمکی دے ڈالی۔ بادشاہ نے کہا، سنو، اگر تم نے یہ پتے یہاں سے ہٹا کر ان کے استعمال کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ڈھونڈا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ اب سوچئے بیچارے طبیب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جان بچانے کے لیے اسے فوراً کچھ نہ کچھ سوچنا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ طبیب بھلا کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے پاس تھے تو بس مٹھی بھر کڑوے پتے۔ لیکن یہیں پر اس عقل مند طبیب کی ذہانت کام آئی۔ وہ گھبرایا بالکل نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں ایک بالکل نیا، ایک شاندار آئیڈیا آیا۔ طبیب نے بڑے سکون سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہ پتے کھا نہیں سکتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ایک اور حل ہے۔ اور اس نے بادشاہ سے ایک ایسے طریقے کا وعدہ کیا جس میں کچھ بھی چبانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کی نئی ترکیب بہت سادہ تھی۔ اس نے کہا، پہلے تو گرم پانی کا ایک پیالہ منگوایا جائے، پھر ان کڑوے پتوں کو اس پانی میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد تھوڑا انتظار کیا جائے جب تک پانی کا رنگ نہ بدلے اور خوشبو نہ آنے لگے، اور آخر میں یہ نیا مشروب بادشاہ کو پیش کیا جائے۔ اور جیسے ہی پتے گرم پانی کے پیالے میں گئے، واہ، پانی کا رنگ بدل کر خوبصورت سنہرا ہو گیا اور پورے کمرے میں ایک میٹھی سی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ تو جناب، اب تھی امتحان کی گھڑی۔ بادشاہ کی خوشی اور طبیب کی جان سب اسی ایک پیالے پر ٹکی تھیں۔ کیا بادشاہ کو یہ نیا طریقہ پسند آئے گا؟ بادشاہ نے ذرا احتیاط سے اس سنہرے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی ساری پریشانی اور غصہ جیسے غائب ہی ہو گیا۔ بادشاہ خوشی سے بولے، ارے واہ، اس کا ذائقہ تو کمال کا ہے۔ انہیں یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے پورا پیالہ ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ اور اس جادوئی مشروب کا اثر دیکھیے، بادشاہ کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم تر و تازہ اور چاقو چوبند محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے مسکرا کر عقل مند طبیب کی طرف دیکھا اور سزا کی جگہ بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا، اور تو اور یہ بھی حکم دیا کہ بھائی روز صبح میرے لیے ایک ایسا پیالہ ضرور بنایا جائے۔ بادشاہ کو تو اپنا نیا پسندیدہ مشروب مل چکا تھا، لیکن ایک سوال ابھی باقی تھا۔ آخر یہ جادوئی پتے تھے کیا جو گرم پانی میں جاتے ہی ایسے بدل جاتے تھے؟ تو جناب، وہ تھے چائے کے پتے۔ جی ہاں، وہی چائے۔ اس عقل مند طبیب نے انجانے میں ہی دنیا کی پہلی چائے کی پیالی ایجاد کر لی تھی۔ اور بس اس ایک پیالی سے چائے کا سفر شروع ہو گیا۔ قدیم چین میں ایک ہوشیار طبیب نے اسے اپنے بادشاہ کے لیے بنایا، پھر آہستہ آہستہ پورے چین کے لوگ اسے اگانے اور پینے لگے، اور آج
آج تو چائے دنیا کے سب سے مشہور مشروبات میں سے ایک ہے۔ تو بھلا کس نے سوچا ہوگا کہ ایک بادشاہ کی نیند بھگانے کا مسئلہ ایک اتنی مزیدار چیز کی ایجاد کا سبب بن جائے گا؟ تو یہ تھی ان کڑوے پتوں کی مزیدار کہانی، وہی پتے جو آج ہم سب چائے کے نام سے جانتے اور شوق سے پیتے ہیں۔ امید ہے یہ کہانی سب کو اچھی لگی ہوگی۔